صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، آپ متوجہ ہوں اور دیکھیں اس حسن اللہ یاری کی چالاکیاں۔ اس نے کہا تھا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حتمی طور پر یہ شیخین کریمین کے بارے نازل ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے ان کی تفاسیر، تفسیر کمی، صافی، جوامع الجامع سے پڑھ کر سنایا کہ تیرا یہ جھوٹ ہے، تو یہ کذب بیان نہیں کر رہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ شیخین کے بارے نازل ہوئی ہے۔ اور تیرے مفسرین، کوئی کہتا ہے یہ ثابت بن قیس کے بارے نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے وفد بنی تمیم کے بارے نازل ہوئی، اور پھر اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ تفسیر کمی میں الفاظ اپنی طرف سے داخل کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے ساری عبارت پڑھ کر سنائی، دوبارہ پڑھ کر سنا دوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ تفسیر کے ہیں، الفاظ پڑھ کر میں نے اس کا ترجمہ کر کے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے مفسر نے اس میں شیخین کا ذکر نہیں کیا، شیخین کا نام نہیں لیا۔ میں نے تو یہ بات کہی ہے اور آپ نے میرے ذمہ جھوٹ لگا دیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پھر آپ نے کہا کہ یہ آیت متعدد بار نازل ہوئی ہے، یہ آپ کا یہ خیال ہے۔ آپ نے حوالے دیے، جتنے بھی حوالے دیے، کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت 2 بار نازل ہوئی یا 3 بار نازل ہوئی یا 4 بار نازل ہوئی۔ ہاں، تعدد نزول کا میں نے انکار کب کیا ہے، لیکن اس آیت کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوے آپ کا مفسر کمی بھی نہیں یہ بات مانتا، وہ بھی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، اور آپ کا صافی والا بھی نہیں مانتا، مجمع الزوائد والا بھی نہیں مانتا، جوامع الجامع والا بھی یہ بات نہیں مانتا۔ کہتے ہیں جی یہ مفسرین کے اقوال ہے، یہ مفسرین کے اقوال ہے۔ تو بھائی کہہ دو کہ کمی والے نے جھوٹ بولا ہے، سامعین ناظرین کو پتا چل جائے کہ لوگوں کے سامنے فراڈ کرتے ہیں، آگے پیچھے کہتے ہیں کمی کی سب روایات سکا ہے اور کمی بڑی مستند تفسیر ہے۔ لوگوں کے سامنے کہہ دو آج کھل کر کہ صافی والے نے جھوٹ بولا ہے، کھل کر کہو کہ مجمع البیان والے نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہ وہ مفسرین کے اقوال ہے، یہ تو مفسرین کے اقوال ہے۔ تو ابن ابی ملیکہ، اس کو آپ نبی مانتے ہیں یا صحابی مانتے ہیں ابن ابی ملیکہ کو؟ بھائی وہ مفسرین کے اقوال کہہ کر آپ نے مسترد کر دی، کیسی چلاکی ہے آپ کی، کیسی خیانت ہے آپ کی۔ اور ادھر ابن ابی ملیکہ کی روایت جو تابعی ہے 117 یا 118 ہجری میں جو پیدا ہوئے، 80 سال کی ان کی عمر ہے، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں 80 سال کی عمر ہے۔ اب 117 سے 80 کو نکالے، پیچھے 28 29 سال تقریباً اس کی عمر بنتی ہے۔ او بھائی ابن ابی ملیکہ یہ نہ صحابی ہے، یہ تو تابعی ہے، اور تابعی بھی کبار تابعین میں سے نہیں ہے، یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی تابعی ہے، اور یہ تو نزول آیت کے وقت موجود ہی نہیں تھا، نزول آیت کے وقت موجود ہی نہیں تھا، اور یہ بیان کر رہا ہے نزول قرآن مجید کا نزول بیان کر رہا ہے، لازماً اس نے دیکھا نہیں، یہ موجود نہیں تھا۔ تو درمیان میں راستے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا شان نزول بیان کرتے ہوئے۔ تو ابن ابی ملیکہ نے آگے نہ کسی تابعی کا نام لیا، نہ کسی صحابی کا نام لیا کہ مجھے یہ بات فلاں صحابی نے سنائی کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں فلاں وقت میں تھا اور اس وقت یہ آیت شیخین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ادھر مفسرین کے اقوال کہہ کر مسترد کرتے ہو، اور ادھر ابن ابی ملیکہ جو ایک تابعی ہے اس کی بات پر آپ معاذ اللہ شیخین کریمین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پیمانہ ایک رکھے نا، اگر ادھر ابن ابی ملیکہ کی بات کو بنیاد بنا کر اعتراض کرتے ہو، شیخین کریمین کے ایمان کو ہدف تنقید بناتے ہو، اور ادھر دیکھ، اوے اللہ یاری ادھر دیکھ، اوے بات سنے گا تو جواب دے گا نا، پھر کہے گا میں نے اچھی طرح سنا نہیں ہے، بات ادھر دیکھ، بات کو سنے گا تو جواب دے گا نا۔ پھر اس نے کہا یہ آیت متعدد بار نازل ہوئی ہے، اور میرے بھائی مجھے حوالہ تو دے، کس نے کہا ہے کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے یا 3 بار نازل ہوئی ہے؟
اچھا اس پر کوئی ایک حدیث مرفوع سنا دے مجھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے، یا کسی صحابی نے فرمایا ہو کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے. کہتا جی وہ مسلم میں ہے، کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، بھائی اس میں کیا ہے کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے؟ وہ تیرا استدلال ہے جی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وصال کیونکہ 5 ہجری کو ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا تھا کہ اے معاذ ثابت بن قیس کیوں نہیں آتا؟ تو سعد بن معاذ گئے اور انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام کا پیغام دیا کہ بھی تو اہل جنت سے ہے. تو اس سے تیرا استدلال کرنا کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے. او اللہ یاری میں پھر کہہ رہا ہوں ادھر دیکھ ہے یار، یہ دیکھتا کیوں نہیں یہ بندہ یار؟ پھر کہے گا میں نے بات نہیں سنی اس کی. میں تیرے پوائنٹ کو سنا کان سے جاتا آنکھ سے نہیں جاتا. میں تیرے پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ تیرا یہ تماشا ختم کر دوں. آج ادھر دیکھ، توجہ کر محترم سامعین، ناظرین، عوام الناس، علماء، سبھی سننے والے توجہ کریں کہ یہ شخص کیسے فراڈ کرتا ہے. اب مسلم شریف کی حدیث اس نے پوری نہیں پڑھی. ہائے ہائے، وہ پوری پڑھتا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جاتا نا. تو نے پوری حدیث کیوں نہیں پڑھی مسلم شریف کی؟ نکال اپنا صفحہ نکال، حاضرین سامعین کو پوری حدیث پڑھ کے سنا تاکہ تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے. اور امام مسلم رحمت اللہ نے اس حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کا مرکزی راوی ہے ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ. ثابت البنانی کے 3 شاگرد اس کو روایت کرتے ہیں، ایک حماد بن سلمہ، دوسرے سلیمان بن مغیرہ، اور تیسرے ایک اور جعفر. وہ 3 شاگرد ثابت البنانی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ راوی ثابت البنانی سے منفرد ہے. امام مسلم نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد، اور اسی روایت کے نیچے جو تو نے پڑھ کر نہیں سنائی تاکہ تیری خیانت ظاہر نہ ہو جائے، امام مسلم نے اسی کے نیچے دوسری سند کے ساتھ روایت نقل کی اور کہا کہ اس سند میں سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. پھر تیسری سند بیان کی، ثابت البنانی کا تیسرا شاگرد بیان کرتا ہے، اور امام مسلم اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں بھی سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. اور امام مسلم یہ بات کیوں کی؟ مسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. محدث ہے نا، امیر المحدثین ہے، امام المحدثین ہے. وہ تیری طرح جاہل نہیں تھے، اور تجھے آج چاہیے تھا کہ قوم سے کوئی مفتی بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتا تاکہ تجھے اصول حدیث سکھا دیتا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی حماد بن سلمہ نے سعد بن معاذ کا ذکر کیا، لیکن اس کے 2 ساتھی ثابت البنانی کے 2 شاگرد سعد بن معاذ کا ذکر نہیں کرتے، اور سعد بن معاذ کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ منفرد ہے، اس کا متابع کوئی نہیں، جبکہ سلیمان بن جعفر کا اسی حدیث میں متابع موجود ہے. اور امام مسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں سعد بن معاذ کا ذکر محفوظ نہیں ہے. یہ دکھاؤ میرے پاس، یہ دیکھو امام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے امام پکڑنا یا ذرا اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجرات کے روشنی میں، یہ میرے پاس صفحہ ہے 307، اور اس کا جلد ہے میرے پاس 4، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے. اگر کہے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لم یذکر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پھر کہتے ہیں
فہذه الطرق الثلاث معللة لروایت حماد بن سلمہ فیما تفرد به من ذکر سعد بن معاذ. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حضرت حماد بن سلمہ کی روایت جس میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے وہ روایت معلل ہے. ختم ہے ٹائم. مفتی صاحب ٹائم